ملون خبیث مرتد وسیم رضوی کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج شہر حیدرآباد کے دارالشفا علاقے میں ایک ریلی نکالی گئی۔ تحفظ قرآن شیعہ سنی اتحاد کے بینر تلے نکالی گئی اس ریلی میں شیعہ اسکالر مولانا نثار حسین حیدر آغا، سنی اسکالرز مولانا مظفر حسین بندہ نوازی، مولانا علی قادری، مولانا وحید پاشا کے علاوہ دیگر علماء و فرزندان توحید کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ حاضرین اکرام و حاضرین اجتماع، آج انتہائی کرب محسوس کرتے ہوئے یہ ایک بدبخت جو اس قدم ناپاک جرت کیا ہے کہ کلام مجید میں جو ہے کچھ آیتوں کو حذف کرنے کی بات کیا ہے، اور پھر اوپر سے طرفہ تماشا اس ملک کی عدالت عظمیٰ میں جو ہے PIL داخل کیا ہے کہ اس میں سے کچھ آیتوں کو حذف کیا جائے۔ تو سب میں پہلے یہ جو بدبخت ہے وسیم، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی مسلک سے تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ ہے، نعوذ باللہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ شیعہ سنی سب علماء اکرام ذاکرین اہل بیت و اطہار سب اکٹھا تھے، ہے اور رہیں گے، اور ایسے بدبخت ملونوں کی وجہ سے نہ ہمارا اتحاد کبھی خراب ہوا تھا، نہ خراب ہوا ہے، نہ آئندہ بھی خراب ہوگا۔ رہی بات آنریبل سپریم کورٹ سے میری گزارش ہے تمام علماء دین کے بیچ میں اور یہ جمع غفیر کے سامنے، یہ میڈیا کے ذریعے سے، کہ سب میں پہلے جو ہمارا دستور، ہمارا جو آئین ہے کلام مجید، یہ ڈیوائن لا ہے، یہ کسی پارلیمنٹ یا کسی اسمبلی کا مسودہ مرتب کردہ قانون نہیں ہے جس کو سپریم کورٹ امینڈمنٹ کر کے جو ہے اس میں ڈیلیٹنگ اور ایڈیٹنگ کی جائے۔ سب میں پہلے یہ قانون ہمارا کسی خطے یا کسی ملک یا کسی صوبے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا قانون پورے کائنات عوالم کے لیے ہے، بلکہ اسی قانون کے تحت روز محشر حشر میں فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ یہ کوئی سپریم کورٹ تو ہمارے ایک ملک کا عدالت عظمیٰ ہے، اس کی قدر تو ہم ضرور کریں گے، مگر کلام مجید کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ملک کا نہیں ہے، یہ تو دستور ہمارا جو ہے ڈیوائن لا ہے۔ تو نہ اس میں کبھی کوئی آیتیں تو دور کی بات ہے، لفظ تو دور کی بات ہے، ارے نہ اس کا کبھی نہ کوئی پیش، نہ زیر، نہ زبر، نہ کوئی جزم اس میں سے کوئی حذف نہیں کر سکتا، نہ کسی خدا کی قسم۔ یہ کلام مجید تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، کلام بھی ایک ہے اور خدا بھی ایک ہے، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل ہوا ہے، تو اس میں چینج کرنے کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، نہ کوئی چینج کر سکتا، نہ کوئی چینج کر سکا ہے، کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کلام مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے ہی کریں گے۔ یہ بڑی پگلے پانے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ داخل کیا ہے، ارے بابا یہ کوئی ملک کا قانون ہے، یہ کسی ملک کے قانون کے تحت سپریم کورٹ جو بھی ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ملک کا ہوتا ہے اسی کے تحت وہ فیصلے صادر فرما سکتا ہے۔ یہ کلام مجید ہمارے ملک کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ تو عالمی جو ہے سارے عالموں کے لیے اتارا گیا نظام ہے، دستور ہے۔ تو سپریم کورٹ سے میری گزارش ہے کہ ایسے بدبخت پٹیشنر کو کیفر کردار تک پہنچائیں، بلکہ سپریم کورٹ خود سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے اس کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا جائے، بلکہ وہ تو ہماری طرف سے چھوٹی سزا ہوں گی کہ ہمارا مطالبہ تو اس کو پھانسی کی سزا برسر عام دینا چاہیے بغیر کسی سنوائی کے، یہ ہم سب کا مطالبہ ہے۔ اور دوسری چیز، عامت المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بدبخت کو کسی ایک مسلک سے نہ جوڑیں، اس کا کوئی مسلک نہیں ہے، وہ کوئی درندہ جانور بدترین، یعنی انسان کے روپ میں وہ ابلیس ہے، ابلیس کئی روپ دھارن کر سکتا ہے، وہ اتفاق سے وسیم رضوی کے روپ میں دھارن کیا ہوا ہے، اس کا کسی مسلک سے کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدبخت ہے، ملعون ہے، ابلیس ہے، لعنتی ہے۔ اور اگر حیدرآباد کے علماء ذاکرین شیعہ سنی علماء کو اگر یہ گھٹ جائیں گا تو خدا کی قسم سب میں پہلے اس کے اوپر وار کرنے والے یا تو نثار حیدر آغا صاحب ہوں گے، یا تو پھر یہ حافظ مظفر حسین خان قادری بندہ نوازی ہوگا۔ تو یہ ہمارا اتحاد ہے، اور پھر میں گورنمنٹ مشنریز کو بھی کہوں گا کہ ایسے بدبختوں کو کیفر کردار تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، جو لوگوں کے سکون کو اضطراب آمیز مطلب جو ہے ماحول میں چھوڑ رہے ہیں، ایسے بدبختوں کے جو ہے گورنمنٹ سے بھی میں گزارش کروں گا، سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا سے، کہ ایسے بدبخت کو جو ہے خوب سخت سزا دینا، یہ بالکل پہل کریں اور فوری دیں، اور ہم عامت المسلمین کے کرب کو دور کر دیں۔ تو پھر یہ میرا نعرہ ہے کہ شیعہ سنی اتحاد زندہ باد،
اور ہمارا اتحاد تھا، ہے اور رہے گا۔ ایسے بدبخت یہ ابلیس یہود و نصارہ کے اعلیٰ کاروں کی وجہ سے نہ کبھی خراب ہوا تھا، نہ خراب ہے، نہ خراب ہوں گا۔ ہم سب ایک ہے آپس میں اور ایک رہیں گے اور کلام مجید پہ مٹ جائیں گے، اور اس کے تحفظ تو اللہ رب العزت خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ مگر عالم اسباب میں ہم ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے تن من دھن سب کی بازی لگا دیں گے انشاءاللہ۔ آج دارالشفا گراؤنڈ پر یہاں پر ایک اتحاد کے طور پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور اہل تشیع اہل تسنت علماء یہاں پر جمع ہے، تاکہ سب مل کر جو ملعون وسیم رضوی نے جو جرم کیا ہے اس کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم یہ گورنمنٹ آف ہندوستان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو فوراً اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف FIR درج کیا جائے۔ یہ نہ صرف یہ تفرقہ پیدا کر رہا ہے، بلکہ یہ ایسی نفرتوں کو دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا الزام لگایا ہے قرآن مجید پر نعوذ باللہ کہ 26 آیتیں جو ہے اس کو حذف کر دیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ایک لفظ بھی قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا۔ وسیم رضوی نہ شیعہ ہے نہ شیعہ تھا، اس کو قوم سے نکال دیا گیا تھا، وہ خارجی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وسیم رضوی صرف لڑانا چاہتا ہے، وہ جاہل ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ واصل جہنم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی اس پہ لعنت ہے کہ اس میں یہ حرکت کی ہے اس نے کہ جو بتایا ہے کہ نعوذ باللہ اس طرح سے 26 آیت قرآن کی حذف کر دی جائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان عالم دین، شیعہ عالم دین کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، نہ کوئی کشمیر سے کنیا کمانی تک ایک بھی شیعہ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر کسی سے پوچھے وہ یہی کہیں گے کہ اس نے غلط اقدام کیا اور وہ واصل جہنم ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، کوئی مسلم عالم، شیعہ عالم، سنی عالم کوئی اس کی نماز جنازہ نہیں چاہیے۔ اور ایک پیام ہم پہنچا رہے ہیں، ہم سب متحد ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں اس ملعون نے جو حرکت کی ہے، اور وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، قطعاً وہ شیعہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق شیعہ سے نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں ائمہ اطہار کی زندگی کو دیکھیں آپ، کس طرح سے تحفظ شریعت میں اور تحفظ قرآن میں اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے حق اور باطل کے خلاف آپ نے طاقت کو اٹھایا ہے، کس طرح سے امام حسین نے پیام دیا قیامت تک کے لیے کہ کس طرح سے آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اور حق ہی بولتے رہیں اور باطل پرست طاقتوں کے ساتھ نہ جائے۔ یہ باطل ہے، یہ باطل پرست طاقتوں کا چہرہ ہے۔ کون اہل کار ہے اس کے پیچھے ہمیں نہیں پتہ، جو بھی ہوں گے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجنی کمار صاحب ہے، ہم کو ان پہ پورا بھروسہ ہے، انہوں نے ہم سے تیقن دلوایا ہے کہ فوراً ہی ہم یہاں سے بہت ضروری کارروائی کریں گے، اور آپ مطمئن ہو کے یہاں سے جائیے کہ آپ کو ان کو ایسی تو وہ قانونی پیچیدگیاں ہوگی شاید مجھے نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے اینڈ میں کہا کہ حتماً 100% کارروائی کی جائے گی، اور اس کے بعد ہی اپنے چار مینار پر کیس پڑا، دوسرے مقامات بھی کیس پڑا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے ہماری اس حکومت پر اور انجینئر کمار یادو صاحب سے کہ وہ ضرور اپنے اقدام کریں گے۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اقدام کریں گے، سارے علماء و ذاکرین سامنے انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ سر اس کو کہا جاتا ہے کہ شیعہ وقف چیئرمین کا کمنٹ کیا ہے، تو اب آپ لوگ کہیں کہ اس کو شیعہ کمیٹی سے برخاست کریں، کیا وقف سے کمیٹی سیشن چل رہا ہے جی صدر سے کیا آپ حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ تلنگانہ کی مسلم اور شیعہ قومیت کی طرف سے جو ہے جی میں بحیثیت صدر کل شیعہ مجلس علماء ذاکرین KCR صاحب کو، جو اپنے ہر دل عزیز ہے پورے تلنگانہ کے بہترین CM ہیں ہمارے، ان سے بھی میری گزارش رہے گی کہ آپ بھی سخت اقدام اٹھائیں اور کوئی نہ کوئی ریزولوشن پاس کرے، یا کوئی آپ اپنے ایسا اقدام کرے کہ وہ ایک یادگار ہو جائے کہ تلنگانہ سے بھی اس طرح سے تلنگانہ گورنمنٹ نے کوئی اقدام کیا ہے، تاکہ اس ملعون کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کا فتویٰ، اس کو تو فتویٰ جاری ہو چکا ہے اس کا، کہ یہ تو 10 سال پہلے اس کو شیعت سے خارج کر دیا گیا، اور شیعہ نہیں ہے، اس کو فتویٰ دے چکے ہیں پہلے۔ یہ بار بار یہ لا کر یہ ویڈیو بنا ہی اس لیے رہا ہے کہ سب کو لڑایا جائے، ایک دوسرے میں تفرقہ پیدا کیا جائے، اس کا کوئی ہم سے تعلق نہیں ہے، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے۔